دعا ہے خدا عالم صدقہ محمد والے محمد کا تمام حضرات کا یہاں آنا بنا مجلس کے سفر بارو بچھانا جو منظور فرمائے احباب یہاں پہ تشریف فرمائے جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا کی حاجتیں پوری فرمائے، پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے، مقبوض ہیں خیر سے عذاب ہو جائیں، بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کو رزق میں برکت عطا فرمائے، جو زیارات کو مشتاق ہیں مولا نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مبینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک بات و صالح زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، مرحومین آپ کے بنے مجلس کے روز کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے، شفاعت کے محمد والے محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ جناب بھائی عبدالبھائی صاحب کو خدا بھائی کی دوستوں میں بات سمیت شاد و آباد فرمائے، لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے دعا پہنچاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب کو دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وساطر مخرجهم وهل قدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلوات مل کے بآواز بلند توجہ ہے گفتگو شروع کیا۔ قرآن مجید کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کے جو کم از کم مکتب اہل بیت کے بچے کو یاد ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت کا نشان 55 ہے، اور آیت کو کہا جاتا ہے آیت ولایت۔ پورے دعوے سے اس علاقے کے ممبر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امت مسلمہ قرآن مجید تو بڑے دور کی بات ہے، صرف قرآن کی اس ایک آیت کو سمجھ لے، مسلمانوں کے درمیان بنے ہیں، جتنی تقسیم مسلمانوں کے درمیان ہے وہ فرقے اور تقسیم ختم ہو جائے۔ قرآن کو کافی کہہ دینا اور بات ہے، قرآن کو کافی سمجھنا اور بات ہے۔ دنیا ہر دفعہ ہر جگہ ہمیں ایک ہی بات کا سامنا ہوتا ہے کہ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو۔ ہم مکتب اہل بیت تمام دنیا میں وہ واحد مسلک اور مذہب ہیں جن کا توحید سے لے کر قیامت تک اور نماز سے لے کے تولا و تبرہ تک ہر چیز یا اللہ کے قرآن سے ہے یا محمد کے فرمان سے ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ محمد کے
کے فرمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قرآن اکیلا کافی ہوتا ہی نہیں، قرآن اکیلا سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ میں اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ بڑے لکھے دوست تشریف فرما ہے، ہمیں جو ہر چیز قرآن سے چاہیے ہوتی ہے توجہ کیجیے گا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تنزیہ لہجے میں کہوں گا کیا کار بنائی ہے، کیا کار بنائی ہے، مجھے پسند نہیں آئی، میرے لہجے میں ناپسندیدگی ہے کہ کیا کار بنائی ہے، توجہ فرمائیے۔ لیکن مجھے بھائی عبدالواحد صاحب نے، حاجی صاحب نے کہا آئیے ذرا تھوڑی دیر کو بیٹھیے تو صحیح کار میں۔ میں بیٹھا اور انہوں نے مجھے تھوڑی سی اس کار میں سفر کروایا۔ مجھے کار کا سفر بڑا پسند آیا، بڑی آرام دہ کار لگی۔ اب میں نے کہا کیا کار بنائی ہے، آپ نے دیکھا لفظ بالکل وہی ہے، ترتیب بھی نہیں بدلی۔ کیا کار بنائی ہے وہی لفظ ہے۔ میں نے کہا کیا کار بنائی ہے، ناپسندیدگی تھی، پھر میں نے کہا کیا کار بنائی ہے تو اس میں پسند آ گیا۔ اس کا مطلب لہجہ زمین و آسمان کا فرق ڈال دیتا ہے، لہجہ لفظوں کے معنی کو کلی طور پر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بعین ہی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، سمجھ میں تب آئے گا جب لفظوں کے ساتھ لہجہ ملے گا۔ صرف لفظوں کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کے لفظوں کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لفظوں کے ساتھ لہجہ ضروری ہے کہ اللہ کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، اللہ کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ لفظوں کے ساتھ لہجہ سمجھنا ضروری ہے، اور آپ کی لاکھوں دفعہ سنی ہوئی حدیث آج فقیر سے اس طرح سن لیجئے، لفظوں کے ساتھ لہجہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ یا رسول اللہ یہ دو چیزیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت؟ تو بعید نہیں نبی کی آواز آئے گی لفظوں کی صورت میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہجے کی صورت میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لفظوں کی صورت میں کتاب ہے، قرآن ہے، لہجے کی صورت میں اہل بیت ہے۔ یہ دونوں مل جائیں گے تو اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے گا۔ جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا اسے اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہیں اور جانا ہے، میں بات صرف بازار سے اپنے دوستوں کے سامنے ایک بات کر دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں ٹی وی پہ بھی ایک پروگرام چلتا رہا، ایک بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے پروگرام کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی، اور یہ کوئی ان کی بات نہیں، آج سے 1400 سال پہلے ایک اور لوگوں کے بنائے ہوئے امام نے بھی یہ بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کم از کم 3 جھوٹ بولے۔ ٹی وی پہ کہا گیا، اور صرف ٹی وی پہ نہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ایک امام نے کسی زمانے میں بھی کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے نقل کفر نباشد 3 جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا کون سے جھوٹ؟ کہا کہ وہ ایک دفعہ کہا تھا یہ ستارہ میرا رب ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اور پھر کہا کہ جو غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر کہا یہ چاند میرا رب ہے، پھر کہا یہ سورج میرا رب ہے۔ تو یہ 3 خدا نخواستہ انہوں نے جھوٹ بولے۔ توجہ فرمائیے گا، حالانکہ ابراہیم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہ کان صدیقا نبیا۔ ابراہیم میرا صدیق نبی ہے، صدیق نبی ہے۔ اب اللہ جانے جن لوگوں کے یہاں اللہ کا بنایا ہوا صدیق کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میرا صدیق نبی ہے، اور صدیق سے 3 جھوٹ انہوں نے منسوخ کر لیے۔ ایک بندہ اس محفل میں بیٹھا تھا جہاں لوگوں کا امام کہہ رہا تھا
کہ یہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. وہ وہاں سے اٹھ کے میرے امام کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ آقا مولا میں سن کے آیا ہوں فلاں شخص کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نے نقل کفر نباشا 3 جھوٹ بولے ہیں. امام زیر اللہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا کون سے جھوٹ؟ کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ستارہ میرا رب، چاند میرا رب، سورج میرا رب. امام نے مسکرا کے کہا یہی تو وجہ ہے اگر لہجے کو چھوڑ کے لفظ دیکھ لیے جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر لہجے کو چھوڑ کے لفظوں کو پکڑ لیا جائے. ابراہیم یہ تھوڑی کہہ رہے تھے یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے. ابراہیم کہہ رہے تھے یہ ستارہ میرا رب ہے. جو ہے میرے قدر دوست، یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے. وہ رب کہہ نہیں رہے تھے، وہ تنظر کہہ رہے تھے یہ بھی رب ہو سکتے ہیں. اس لیے صرف قرآن کی لکھی ہوئی آیتوں پہ انحصار نہیں کرنا، قرآن کے لہجے والوں سے پوچھنا ہے. ہاں، اور قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو سمجھائیں وہ جو اللہ کا لہجہ جانتے ہیں، جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہے. اور اگر کسی کو اللہ کا لہجہ پتہ کرنا ہے کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے تو میں صرف شیعہ نہیں، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں. ایک کتاب کا حوالہ یہیں پہ لیتے چلیں، برادران اسلام کی کتاب ہے، برادران اہل سنت کی کتاب کا نام ہے فضائل علی بزبان نبی. لکھنے والے ہیں طبعہ البختری مصری، استاد ہیں جامعہ الازہر مصر کے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب رسول معراج سے واپس تشریف لے کر آئے تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رسول کی ملاقات ہوئی کچھ عرصے کے بعد. تو عبداللہ ابن عمر نے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ جو اتنے طویل سفر پہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو کیا وہاں پہ آپ کی اور اللہ کی کوئی بات بھی ہوئی؟ آپ کے اور خدا کے درمیان کوئی گفتگو بھی ہوئی؟ نبی نے کہا اتنے دور جو بلایا تھا ایک نہیں میرے اور میرے رب کے درمیان ہزاروں باتیں ہوئی. یہ اور بات ہے، وہ باتیں تمہیں بتائی نہیں جا سکتی. تم اس باتوں کو سننے کے قابل نہیں ہو، وہ باتیں تمہیں بتائی نہیں جا سکتی. وہ بھی عقلمند آدمی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ باتیں کیا ہوئی تھی، وہ محب جانے محبوب جانے. مجھے باتیں نہیں پوچھنی، میں لفظوں نہیں حرفوں کا ذمہ دار ہوں. کافر پوچھنا کیا کہتا ہے. اس وقت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا صرف ایک سوال ہے بِأَيِّ لُغَةٍ خَطَبْتَ اللَّهِ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فرمایا بِلُغَةِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات. تو اب قرآن سمجھنے کے لیے علی تک جانا ضروری ہے. صرف قرآن کے لفظوں پہ غور نہیں کیا جائے گا، محمد و آل محمد سے پوچھا جائے گا. بلکہ چلیں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اور جو ایک بات تھی ہمارے درمیان گفتگو اس مسئلے کا حل بھی ہے. قرآن میں صرف وہ باتیں نہیں جو اللہ بندوں سے کر رہا ہے. قرآن میں وہ بھی لکھا ہے جو آدم نے کہا، قرآن میں وہ بھی لکھا جو نوح نے کہا، قرآن میں وہ بھی لکھا جو موسیٰ نے کہا، قرآن میں وہ بھی لکھا ہے جو عیسیٰ نے کہا، قرآن میں وہ بھی لکھا ہے جو ابراہیم نے کہا. جب ان سب کا جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی لکھا ہے تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس لہجے میں کہا ہے. اور ان کا لہجہ وہی بنا سکتے ہیں جنہوں نے آدم کو بھی بولتے سنا ہو، جنہوں نے نوح کو بھی بولتے دیکھا ہو، جنہوں نے ابراہیم کو بھی گفتگو کرتے ملاحظہ کیا ہو. اور کوئی نہیں ہے، بس یہ 14 ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جس نے جو کہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے کہا. یہ موجود نہ ہو، یہ دیکھ نہ رہے ہو تو یہ لہجہ نہیں بتا سکتا. لہجہ نہ بتائیں تو قرآن سمجھ
سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر یہ دیکھ نہ رہے ہوتے تو کیسے کہتے کہ ابراہیم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ستارہ میرا رب ہے. ابراہیم کا لہجہ جس انداز میں ابراہیم نے کہا تھا جو بتا رہا ہے یقیناً وہ دیکھ رہا ہے ابراہیم کیا کہہ رہا ہے, ابراہیم کیسے کہہ رہا ہے, ابراہیم کس سے کہہ رہا ہے. اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف لفظوں پہ نہ غور کیا جائے, ان سے پوچھا جائے جن کے لہجے میں قرآن آیا لہجے میں, اور صرف یہ نہیں کہ جن کے لہجے میں قرآن آیا ہے. میں پوری ضمانت سے گفتگو کہیں اور نکل نہ جائے, میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی آیت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. معاملہ صرف لہجے کا بھی نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا. ہمیں جو ہر چیز ایک دن ایک صاحب میرے پاس انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا علی مدد کہو اور ماتم کرو, کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں جہاں لکھا ہوا ہے فجر کی رکعتیں 2 ہیں, اس سے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے یا علی مدد بھی کہا کرو. کہنے لگے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فجر کی رکعتیں 2 ہیں. توجہ نہیں فرما رہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. کس نے بتایا؟ ذہان ہو گیا ہوگا. جہاں لکھا ہوا ہے ظہر کی واجب رکعتیں 4 ہیں, اس سے آگے لکھا ہوا ہوگا. کیا بات ہے, وہ بھی نہیں. میں نے کہا چلو عصر کی رکعتیں, مغرب کی, عشاء کی, کسی اچھا چلو جہاں لکھا ہوا ہے نمازیں 5 ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ نمازیں 5 ہیں. میں نے کہا پھر عجب ہے, یہ بھی نہیں لکھا نمازیں 5 ہیں, یہ بھی نہیں لکھا فجر کی واجب رکعتیں 2 ہیں, ظہر کی 4 ہیں, عصر کی 4 ہیں, مغرب کی 3 ہیں, عشاء کی 4, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, تو پھر یہ سارا کچھ تم کر کہاں سے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے صرف اتنا کہا ہے نماز پڑھو, محمد نے بتایا ہے کیسے پڑھنی ہے. مصطفیٰ نے بتایا ہے کیسے پڑھنی ہے. میں نے کہا بھائی یہی مسئلہ ہے, اللہ صرف حکم دیتا ہے, کام کرنا کیسے ہے یہ محمد بتاتا ہے. ہاں اللہ نے صرف کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. اور ہم نے جب جا کے نبی سے پوچھا کہ صبر کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے, نبی نے فرمایا انا الصبر فی القرآن والصلاۃ علی ابن ابی طالب, قرآن میں صبر سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں اور صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب. کے لیے میں صبر کو صبر ہی مان لوں, محمد نہ مانوں, صلاۃ کو صلاۃ ہی مان لوں, محمد نہ مانوں. اور اللہ کہہ رہا ہے عید سے مدد مانگو, تو پھر خیال کرنا نہ صبر اللہ ہے نہ صلاۃ اللہ ہے. ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذات توجہ ہے میرے محترم دوستوں. اب ہمیں اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس گھرانے تک جانا ہے جو گھرانہ اللہ کے لہجے سے واقف ہے, جو گھرانہ خدا کے احکام کی تشریح کرتا ہے. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے. آیت کا نشان 55 ہے. اور خداوند عالم اس آیت میں کائنات میں جتنے ولی ہیں آدم سے لے کر قیامت تک ہر ولی کو اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ولی ہیں, بلکہ جملہ بدل کے کہوں ازل سے ابد تک جتنے ولی ہیں وہ اللہ نے اس ایک آیت میں بیان فرما دیے ہیں. جو اس آیت میں ہے وہ ولی ہے, جو آیت میں نہیں وہ کچھ اور ہوگا, ولی نہیں ہوگا. اور یہ سلامت ہے, یہ میرا دعویٰ نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے, کیونکہ آیت شروع ہو رہی ہے انما سے. انما ہے کلمہ حصر. کیا ہے کلمہ حصر؟ یعنی حصار باندھتا ہے, دیوار باندھتا ہے. اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوتا ہے بس. کیا ترجمہ ہے؟ انما ولیکم اللہ, ولی بس یہ ہے. ولی بس یہ ہے. انما ولیکم, تمہارے ولی بس یہ ہے جو اب بتاؤں گا. ان کے سوا کوئی
اور ولی نہیں ہے. لیکن آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے اپنے دوستوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آیت میں کم از کم 3 ولیوں کا ذکر ہے. کم از کم آیت میں 3 ولیوں کا ذکر ہے. اور ولی کی جمع ہوتی ہے اولیاء. عربی میں 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو جمع کیا ہوگی؟ اولیاء. تو اب اللہ کو آیت میں کہنا چاہیے تھا انما اولیاؤکم. توجہ نہیں کر پا رہے. بے شک بس تمہارے اولیاء. لیکن اللہ نے اولیاء نہیں کہا. اللہ نے کہا انما ولیکم. توجہ دائیں محترم. ولی واحد کے صیغے کے ساتھ آیا ہے. اولیاء کیوں نہیں آیا جبکہ 3 ہیں؟ صرف ایک ہی ولی کا تذکرہ ایک ولی واحد کے ساتھ آیا. آگے آیت میں تذکرہ 3 کا ہے. آیت میں 3 ہے اور شروع میں اولیاء نہیں صرف لفظ ولی آیا ہے. اولیاء کیوں نہیں آیا؟ تو جب میں نے تفسیر اہل بیت کو جو اللہ کا لہجہ جانتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ وجہ کیا ہے اولیاء نہیں آیا ولی آیا ہے، تو ان کا جواب آیا اگر اولیاء آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو تینوں ہیں وہ الگ الگ درجے کے ولی ہیں. اللہ نے ایک ہی ولی استعمال کر کے بتایا جیسا ولی میں ہوں ویسا ولی محمد ہے ویسا ہی ولی علی ہے. ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں جہاں تک اللہ کی ولایت ہے. اچھا چلے یہ تو میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا نا کہ ولی اللہ ہے رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان. توجہ ذرا. لیکن چلیں میں یہ تو اپنا عقیدہ تھا لیکن میں تھوڑی سی تشریح بیان کرتا چلوں تھوڑی سی تفسیر عرض کرتا چلوں تاکہ ہر ایک میرے ساتھ متفق ہو جائے. جب پہلے ولی کا تذکرہ آیا تو اس ولی کا نام لیا گیا. پہلے ولی کا نام لیا گیا اور نام بھی اسم ذات. انما ولیکم اللہ. اللہ خداوند اعظم کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں. اللہ اس کا ذاتی نام. باقی جتنے نام ہیں صفاتی نام ہے. ذاتی نام اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا. صفاتی نام اس نے اپنے سوا 14 مظہر ڈھونڈے ہیں. رحمان اس کا صفاتی نام، رحیم اس کا صفاتی نام، رؤوف اس کا صفاتی نام، ذوالجلال والاکرام اس کا صفاتی نام، ولی اس کا صفاتی نام، رشید اس کا صفاتی نام. یہ اس کے سارے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہے. یہ نام اس نے اپنے علاوہ بھی کچھ ہستیوں کو عطا کیے ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت اس کا حوالہ میں پہلے دے چکا. خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میرا حبیب مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. نام اس کے ہیں اس نے اپنے حبیب کو دیے. چلے آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو میں ایک اگلا جملہ کہوں. 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے. 16 رجب کو مصطفیٰ اسی رستے سے علی کو لینے گئے جس رستے سے ماں کعبے گئی. ہاتھوں پر اٹھا کر اس ترتیب سے کعبے سے باہر آئے کہ آگے آگے رسول ہیں اور ہاتھوں پر علی ہیں اور پیچھے پیچھے علی کی پاک ماں ہے. چلتے چلتے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، فجر کا وقت نہیں ہوا تھا. تو جیسے ہی پہنچے تو رسول نے دیکھا کہ سامنے جناب ابو طالب کھڑے ہیں. جناب ابو طالب کھڑے. جناب ابو طالب نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے دیں گے. یہ اس گھرانے کا ایمان ہے. ابو طالب اپنا بیٹا بھی محمد سے مانگ رہا ہے. جناب ابو طالب نے ہاتھوں پہ لیا جناب امیر کو اور جناب امیر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے. سمجھو جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے. آج بھی یہ مصرے دیوان ابو طالب میں موجود ہیں. ہاتھوں پہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے. اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو میں ابو طالب کے مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 4 مصرے جناب ابو طالب نے کہے. وہ مصرے کیا
آتے ہیں جناب ابو طالب نے کہے اب کیونکہ اندھیرا ہے، اندھیرے کو عربی میں کہتے ہیں غسق، فرماتے ہیں یا رب ھذا الغسق الدجی والقمر المبلج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذا الصبی۔ شامل ہے تو ترجمہ کروں، یا رب ھذا الغسق الدجی، اے اس پھیلی ہوئی تاریکی کے رب، والقمر المبلج المضی، اور اس چاند کے رب جو تاریکیوں کو ختم کر دے گا۔ تاریکیوں کو ختم کر دے گا۔ بین لنا من امرک الخفی، اپنا چھپا ہوا امر میرے سامنے ظاہر کر دے۔ ماذا تری فی اسم ذا الصبی، تیرے نزدیک میرے بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ تیرے نزدیک میرے بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ جو اپنے بچوں کے نام اللہ سے رکھوائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور اس چاند کے رب جو اس تاریکی کو ختم کر دے گا۔ بین لنا من امرک الخفی، میرے لیے اپنا چھپا ہوا امر ظاہر کر دے۔ ماذا تری فی اسم ذا الصبی، تیرے نزدیک میرے اس بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ تیرے نزدیک میرے اس بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ زمانہ سے جملے کہہ رہا ہوں، ادھر سے ابو طالب نے 4 مصروں میں اللہ سے پوچھا، اللہ نے 4 مصروں میں ابو طالب کو بتایا۔ ابو طالب نے پوچھا، 4 مصروں میں اللہ نے بتایا۔ ابو طالب نے جن مصروں میں کہا، جس زمین میں، جو شاعری کو سمجھتے ہیں، جس زمین میں ابو طالب نے پوچھا اسی زمین میں اللہ کا جواب آیا۔ یہاں پہ کیا تھا؟ وہ کافی ردیف آپ کے ذہن میں ہے نا، ھذا الغسق الدجی قمر المبلج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذا الصبی، اور اب وہاں سے آواز آئی یا اہل بیت مصطفی النبی۔ مصطفی النبی خصصتم بولد الزکی ان اسمہ علی العلی من اشتقا من العلی۔ آواز قدرت آئی، اے مصطفیٰ نبی کے اہل بیت، خصصتم بولد الزکی، میں نے تمہیں ایک پاک بیٹے کے ذریعے خصوصیت اور عزت عطا کی ہے۔ ان اسمہ شامخ علی العلی من اشتقا من العلی۔ اے ابو طالب، میں نے تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے۔ میں نے تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پر میں نے تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے۔ تو اب اللہ اپنا نام خود ادا کر رہا ہے۔ جو ہے میرے محترم دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے اپنے صفاتی نام اس نے عطا کیے ہیں۔ کچھ ہستیاں ہیں جنہیں اس نے اپنے صفاتی نام عطا کیے ہیں، لیکن جو اس کا ذاتی نام ہے نا، وہ نام صرف اس کا ہے۔ وہ نام اس نے اپنے سوا کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور چلیں، اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو میں کیونکہ اپنے امام کے ایک فرمان کے تحت یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، تو میں عرض کرتا تو خدا یہ جو نام ذاتی ہے نا اللہ کا، یہ بھی دے دیتا، لیکن کسی وجہ سے نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کوئی بندہ تحفے میں دے تو آپ وہی اسے واپس کر دیں گے؟ توجہ نہیں فرما رہی، وہی چیز تو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کو یہ نام اللہ بھی کہیں سے تحفے میں ملا ہے۔ اللہ کرے کاش کوئی اس لفظ کو سمجھ پائے۔ میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ہے پہاڑ جتنا وزنی جملہ۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے،
اللہ کا نام ہمیشہ سے نہیں. اگر نام بھی ہمیشہ سے ہو جائے تو پھر ذات اور نام یہ دو چیزیں قدیم ہو جائیں گی. اور فلسفہ توحید میں قدیم صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اس کی ذات قدیم ہے, اس کا نام قدیم نہیں. اس کی ذات ہمیشہ سے ہے لیکن ہمیشہ سے اس کا نام اللہ. پریشان ہو گئے. ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے نام اللہ. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نام کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی پکارنے والا ہو. یہیں پہ تو توحید ہے, یہیں پہ تو اس کی ازلیت ہے. نام کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی پکارنے والا. آپ کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی نام ہوتا ہے اس کا؟ نہیں. آپ نے پکارنا ہوتا ہے تو آپ نام رکھتے ہیں. اس کا مطلب نام وہ رکھتا ہے جس نے پکارنا ہو. جس نے پکارنا ہو. توجہ, نام وہ رکھتا ہے جس نے پکارنا ہو. اور جب کوئی نہیں تھا بس وہی وہ تھا, تو کوئی پکارنے والا تھا ہی نہیں. جب اس نے اپنے نور سے 14 نور بنائے تو پھر ان نوروں سے پوچھا من انت من انا, میں کون ہوں؟ تو ان 14 نے یک زبان ہو کے کہا انت اللہ, تو اللہ ہے. یہ میرا ذاتی نام ہے. باقی میرے صفاتی نام ہے. ارے ایک ایک چیز آپ کی دیکھی بھالی ہے, میں تو صرف متوجہ کرنے والا ہوں نا. آپ نے ہمیشہ علماء ذاکرین قائدین سے یہ سنا ہے نا کہ محمد سے لے کر مہدی تک یہ جتنی ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کا نام بھی ان کے ماں باپ نے نہیں رکھا. محمد کا نام محمد اللہ نے رکھا. ابھی آپ کو بتایا علی کا نام علی اللہ نے رکھا. فاطمہ کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا. حسن کا نام حسن اللہ نے رکھا. حسین کا نام حسین اللہ نے رکھا. ان کے بعد جتنے گزرے یہ نام اللہ نے رکھے. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اپنا اصول ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو نیکی کرتا ہے نا اس کے بدلے میں نیکی کی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے میرا نام رکھا ہے, تمہارے نام رکھنا میرا کا. بس میں نے تو کچھ چیزیں ہدیہ کرنی ہے. جو پہلا ولی, ایک درود پڑھے آل محمد کی ذات گرامی پر. میرے ساتھ شامل رہنے کے بعد کب ہے؟ پہلے ولی کا تذکرہ آیا نام کے ساتھ, تو اس لیے اسے پہچاننا آسان ہے. اس کا نام آ گیا اور کائنات میں اس نام والا ہے ہی ایک, دوسرا ہے ہی نہیں. تو اس لیے پہلا ولی پہچاننا تو آسان ہو گیا. لیکن جب باری آئی دوسرے ولی کی تو پھر نام نہیں لیا, عہدہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول. اب کون سا رسول؟ آیت کا نام تو ہے ہی نام تو ہے ہی نہیں, اور رسول اس کے 313 ہے. تو پھر میں یہاں پہ کیا کروں؟ کس رسول کا نام لوں؟ تو سارے مسلمان کہیں گے رسول خدا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا نام نامی ہوگا. تو میں ان سے کہوں گا کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آیت میں تو صرف رسول ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ اس سے مراد ابراہیم ہے تو آپ کیسے اس کے دعوے کو جھوٹا کریں گے؟ اگر کوئی کہے موسیٰ ہے, اگر کوئی کہے عیسیٰ ہے, اگر کوئی کہے نوح ہے, یہ تو اولی العزم ہے نا, میں نے اس لیے ان کے نام لے دیے, تو کیسے اس دعوے کو رد کریں گے؟ تو اس وقت تمام مسلمانوں نے مل کر کہا کہ جب نام نہ لکھا جائے, صرف عہدہ لکھا جائے, تو پھر دیکھتے ہیں ان عہدے داروں میں سب سے افضل عہدے دار کون ہے. دیکھتے ہیں کہ سب سے
افضل عہدیدار کون ہے؟ تو کیونکہ سارے رسولوں میں افضل سید الانبیاء ہمارے نبی ہیں، اس لیے یہاں پہ مراد ہمارے نبی ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ جناب والا اگر یہاں پہ تم یہ معیار رکھ رہے ہو نا کہ جب عہدہ لکھا جائے اور نام نہ لکھا جائے تو عہدہ موجود ہو، تو ہم دیکھتے ہیں سب سے افضل عہدیدار کون ہے، تو پھر اس رسول کو صرف اسی جگہ پر محدود کر کے نہ رکھنا، اس کے بعد جس اگلے ولی کا تذکرہ آئے گا وہاں پہ بھی پھر ہر ایک کو نہ ڈھونڈتے پھرنا، دیکھنا ان میں افضل ترین کون ہے۔ پھر تلاش کرنا ہے افضل ترین کون، تو اب کیونکہ رسول افضل ترین ہے ہمارے رسول، اس لیے مراد ہے۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور عرض کروں اپنے دوستوں کے سامنے، واحد کے سیغے کے ساتھ ہے رسول، کس سیغے کے ساتھ؟ واحد کے، اور اللہ کے 1,24,000 نبی ہیں، 313 رسول ہیں۔ توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت میں جس ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، وہ ولایت اتنی بلند ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی محمد کے سوا ویسا ولی کوئی نہیں۔ واحد کا سیغہ ہے، ہر رسول نہیں، سلطان الانبیاء۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی اس سطح کا ولی، یہ وہ ولایت ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی اس ولایت کا مالک صرف رسول ہے۔ باقی 1.25 لاکھ نبیوں میں حتیٰ کہ سلیمان جیسا نبی جس کی حکومت زمین پر، ہوا پر، فضا پر، خلا پر، چرند پر، درند پر، انسان پر، جن پر، سب پر حکومت تھی، وہ بھی اس ولایت میں شامل نہیں۔ یہ اتنی بڑی ولایت ہے کہ وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں صرف محمد مصطفیٰ شامل ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے۔ تو اب اس کے بعد جن اگلے ولی جس کا تذکرہ آئے گا نا، پھر خیال کرنا وہ بھی اتنا بڑا ولی ہے کہ ایک کم 1,24,000 نبی بھی اس کے برابر کے ولی نہیں ہے۔ یہ اگلے کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اب اگلا کون ہے؟ توجہ اذان محترم، پہلے ولی کا تذکرہ نام کے ساتھ واحد کا سیغہ، اگلے ولی کا تذکرہ عہدے کے ساتھ واحد کا سیغہ، اس کے بعد جب تیسرے ولی کی باری آئی تو سیغہ بدل گیا۔ پہلے واحد کا سیغہ تھا، اب سیغہ بدل گیا، والذین جمع کا سیغہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ تیسرے نمبر پر جن کی ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ ایک نہیں، یہ کوئی پورا گروہ ہے کہ جس کی ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس گروہ کا کمال یہ ہے کہ وہ سارے اتنے ایک جیسے ہیں کہ کسی ایک کا کیا ہوا عمل ہر ایک کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اور اب دنیا والے یہاں پہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ علی کا نام تو نہیں قرآن میں، اگر اتنا ہی معاملہ افضل ہوتا تو علی کا نام ہوتا قرآن میں۔ میرے محترم دوستو، اگر نام ہوتا نا علی کا تو بہت سارے اپنے بچوں کا نام علی رکھ لیتے اور کہتے کہ ہمارے بچوں کے بارے میں آئے۔ اسی لیے رسول نے جب علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا تھا نا تو فرمایا تھا من کنت مولا فہذا، ہر علی نہیں، یہ والا علی۔ کوئی اپنے بچوں کا نام رکھ کے کسی کا علی رکھ کے کہہ دے اس کے بارے میں آیت ہے تو خیال رکھنا ہر علی نہیں، یہ والا علی جس کا ہاتھ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ بعین ہی اللہ نے بھی قرآن میں نام اس لیے نہیں لیا کہ بہت سارے لوگ وہ نام رکھ کے اس آیت کا مصداق بن جائیں گے۔ اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے معیار بتایا۔ اللہ نے معیار بتایا، اور یہ بھی حکمت الہی ہے۔ معیار اللہ نے جمع کے سیغے کے ساتھ اس لیے استعمال کیا، دنیا والوں تمہارے لیے کھلا چیلنج ہے، اس معیار کا کوئی لے آؤ، بنا لو ولی۔ کوئی لے آؤ، بنا لو ولی۔ معیار کیا ہے؟ پہلا معیار والذین آمنوا الذین،
وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اب تلاش کرو، پہلے کہا تھا نا صرف اگر رسول آیا ہے تو تلاش کریں گے افضل ترین کون ہے. تو اب اگر کہا ایمان لائے تو تلاش کرو ایمان والوں میں افضل ترین کون ہے. جو افضل ترین ہوگا وہی ولی ہوگا. افضل تلاش کر لو، جو افضل ہے وہی ولی ہے. اور اب تم افضل تلاش کرتے رہو. میں نبی کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں. نبی نے ایمان والوں کے جو درجے بتائے ہیں نا، کتنے درجے؟ 10 درجے. ایمان کے کتنے درجے؟ 10 درجے. اور نبی نے فرمایا کہ ایمان کا جو سب سے اوپر 10واں درجہ ہے اس میں سلمان بیٹھا. ایمان کے 10ویں درجے پہ کون ہے؟ سلمان. ایمان کے 10ویں درجے پہ کون ہے؟ سلمان. ایمان کے 9ویں درجے پہ ہے ابو ذر. اس کے نیچے کون کون ہے؟ فائدہ ہی کوئی نہیں بتانے کا، کیونکہ ہمیں تو سب سے اوپر والا چاہیے. تو جو سب سے اوپر والے درجے پر تھا اس کا نام خود نبی نے بتا دیا کہ 10ویں درجے پہ سلمان ہے. تو اب اس آیت میں اگر صحابہ میں سے کوئی ہو سکتا ہے تو سلمان ہے. اگر صحابہ میں سے کوئی ہو سکتا ہے تو سلمان ہے. لیکن میری مجبوری ہے کہ میں سلمان کو بھی نہیں اس جگہ پہ مان رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان ایمان لانے والوں میں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا ہے جو ایمان لانے والا نہیں، جسے نبی نے کل ایمان بنایا. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے میری میرے پاس وہ موجود ہے جو ایمان لایا نہیں، جسے نبی نے فرمایا برد الایمان کلہ. جہاں کل ایمان موجود ہو وہاں پھر ایمان والے تلاش نہیں کیے جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو پہلی منزل ہے والذین آمنوا الذین، اس منزل پر علی کے سوا کوئی پورا آ ہی نہیں سکتا. میرے محترم دوستوں کی، کیونکہ شیعہ سنی کتابوں میں کل ایمان کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. تو اس آیت کے پہلے حصے کا مصداق کون ہوا؟ علی ہوا. اور اس کے بعد اگلے لفظ کون سے ہیں؟ توجہ ذرا محترم. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں. تو اب اگر نماز قائم کرنے والا سب سے افضل ڈھونڈنا ہے تو وہ تلاش کرو جو نماز قائم ہونے کے دن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک نماز میں ہی رہا. آخری لمحے تک نماز میں ہی رہا. آخری لمحے تک نماز میں ہی رہا. جو نماز کے واجب ہونے کے دن سے لے کر آخری لمحے تک نماز میں رہا وہ علی ابن ابی طالب ہے. دنیا اور ہے جو 40 سال بتوں کو جھکتے رہے. علی جیسا نماز پڑھنے والا زمانے میں نہیں، زمانے میں نہیں، جو ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتا. جی ابھی عرض کر رہا ہوں، ہاں جو روز ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے. نماز ایسے پڑھتا ہے کہ پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، کھینچا جا رہا ہے، نکلتا نہیں. نبی نے فرمایا ابھی نہ کھینچو، جب علی نماز پڑھے. تیر کھینچ لینا اور کھینچا گیا تیر نماز میں، علی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ تیر پاؤں سے نکل بھی گیا. ارے علی جیسی نماز کون پڑھے گا؟ میرے مولا سید الساجدین نے اپنے خطبے میں دربار میں ابھی فرات عشق کو کہہ رہا رہے، دربار شام میں کہا تھا میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. من صلی الی القبلتین، جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی ہے. تحویل قبلہ کا واقعہ جانتے ہیں؟ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے.
مدینہ میں دلیل پہلے کعبہ تھا، قبلہ تھا بیت المقدس. بیت المقدس لفظ ہے، بیت المقدس لوگ پڑھتے ہیں، وہی آپ کے سامنے بیت المقدس، پہلے وہ قبلہ تھا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر نبی بے چین تھے، میرے اللہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں تو سر اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. پریشان نہ ہو، لا یولینک قبلۃ ترضاها، میں اسے قبلہ بنا دوں گا جس سے تو راضی ہے. کعبے میں کچھ تو ایسا تھا جس سے محمد راضی ہے، جس سے تو راضی ہے. اور اب جب قبلہ بدلا ہے تو یہاں پہ اگر بات کو سمجھیں گے، مدینے کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ اس طرف بیت المقدس ہے تو اس طرف کعبہ ہے. 180 ڈگری کا فرق ہے. یعنی اگر کوئی یوں منہ کر کے کھڑا ہے، اس نے چہرہ بدل کے کعبے کی طرف کرنا ہے تو اسے پورا گھومنا پڑے گا. ٹھیک، تو اب اللہ نے اگر رخ بدلوانا تھا تو کسی نماز سے پہلے کہہ دیتا میرے نبی آج ادھر نہیں ادھر پر، یہی ہونا چاہیے تھا. اب آپ نے جو مسجد میں یہاں پہ ممبر کی جگہ بدل کے ادھر سے ادھر کرنی ہے تو میری تقریر کے درمیان تھوڑی کریں گے، یا پہلے کر لیں گے یا میرے بعد آپ رخ بدل لیں گے. توجہ. لیکن خدا میں نے کچھ دکھانا تھا کہ سچا نمازی کون ہے. نبی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بیچ دوسری رکعت میں توجہ فرمائیے گا حکم الہی آ گیا، میرے حبیب رخ بدل. بیت المقدس سے رخ بدل کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اب نبی یوں کھڑے تھے اور نبی نے رخ اس طرف کرنا تھا تو کھڑے کھڑے نبی نے اللہ کے حکم پہ دوران نماز ہی اپنا رخ بدلنا شروع کیا. باقی نقوی پوری ضمانت سے شیعہ سنی کتابوں کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہے، پوری نماز میں جب نبی نے رخ بدلنا شروع کیا، صحابہ کی پوری جماعت کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. ہوا کیا ہے، پوری جماعت میں ایک علی تھا. جیسے جیسے نبی بدلتے گئے علی بدلتا چلا. علی افضل نمازی ہے، علی آخر نمازی ہے. اور میں جملہ بدل کے کہوں جو میرے بھائی نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا، ہم ایمان والے نہیں تلاش کر رہے کیونکہ ہمارے پاس کل ایمان موجود ہے. بعین ہی ہمیں نماز پڑھنے والے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس وہ علی ہے جو پکار کے کہہ رہا ہے انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز. نماز بھی علی ہے. تو اب ان دونوں معیاروں پر تو علی کے سوا پورا کوئی نہیں اترتا. توجہ. اور جب تیسرا معیار آیا نا، اللہ نے معاملہ اور سخت کر دیا. فرمایا صرف الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ نہیں ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اور میں جس زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہا ہوں ہر وقت نہیں، وہم راکعون، جب وہ رکوع میں ہوتا ہے. رکوع میں ہوتا ہے. اب تلاش کر کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. اگر تجھے نہ ملے تو میں کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں. روایت کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچے کو زمین نے اٹھایا نہیں ہے، ابو ذر سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا. جو دنیا کا سب سے بڑا سچا ہے اس کا نام ابو ذر ہے. اور وہ ابو ذر روایت کر رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد
نبوی کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی کے دروازے پر سائل آیا اور اس نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ علی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری صدا بلند کی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کسی نے علی سمیت جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری صدا بلند کی، کسی نے علی سمیت جواب نہیں دیا۔ چوتھی دفعہ وہ بندوں سے مخاطب نہیں ہوا، اس نے آسمان کی طرف دیکھے گا میرے اللہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی، گواہ رہنا اللہ میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ جب اس نے اللہ سے بات کی تو پھر شب اللہ آگے بڑھا، کہا اللہ کے ہاتھ سے لیتا چلا جا۔ اللہ کی مسجد میں بھی اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دلواتا علی کے ذریعے ہے۔ جب علی کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گئی تو آیت آ گئی، انما ولیکم اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں یہ عام انگوٹھی نہیں، ختم ہو گیا میرا بیان، ختم ہو گیا میرا بیان۔ ایک دن پوچھا امام حسن مجتبیٰ نے صحابہ کی فرمائش پر کہ اپنے بابا علی سے پوچھو جو انگوٹھی دی تھی اس کی قیمت کیا ہے؟ انگوٹھی دی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ سب نے مل کے جب امام حسن کو ساتھ لے کے میرے مولا علی سے پوچھا اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے تو امام نے فرمایا اس انگوٹھی کی قیمت ملک سلیمان کے برابر ہے۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو سلیمان پہن لیتا تھا تو شہنشاہ ہو جاتا تھا، آپ دیکھتا تھا تو حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ اس انگوٹھی کی قیمت ملک سلیمان کے برابر ہے۔ ملک سلیمان جانتے ہو، ابھی تمہیں بتایا، زمین پہ، فضا پہ، ہوا پہ، خلا پہ، درند پہ، توجہ ہے، جنوں پر، انسانوں پر۔ اچھا اتنی بڑی حکومت ہے جسے اللہ نے ملک عظیم کہا، ملک عظیم، جسے سبحان ربی العظیم عظیم کہے۔ کتنی بڑی حکومت ہوگی وہ، اتنی بڑی حکومت علی نے زکات میں دے دی۔ میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں اور یہیں پہ اپنی گفتگو میں نے تمام کر دی، گھنٹہ وقت ہو گیا، میں آپ کا وقت لے چکا بہت، بس یہیں پہ گفتگو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ چاہ کے اپنی مرضی کے مولویوں سے پوچھنا زکات کا نصاب کیا ہے، زکات کا نصاب کیا ہے؟ تمام علماء آپ کو بتائیں گے مال کا 2.5%، کتنا؟ 2.5% مال کا زکات ہوتا ہے۔ میں جملہ کہوں، کتنی بڑی حکومت ہوگی علی کی جس کا 2.5% ملک سلیمان ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے نری جو ملک سلیمان زکات میں دے دیتا ہے اسی کی بیٹیاں پردیس میں ہو رہی ہیں۔ آج رمضان کی 21 ہے، یتیم ہو گئی علی کی بیٹیاں۔ شہادت تو جو آخری ذاکر ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، میں فقیر بس 2 جملے۔ یہ پورا ماہ رمضان جو ہے نا، یہ علی نے کوفے میں بڑا عجیب گزارا، بڑا عجیب۔ میرے مولا کا طریقہ کار تھا، کبھی لوگوں نے میرے مولا کی داڑھی میں سفید بال نہیں دیکھا، ہمیشہ خطاب کر کے رکھتے تھے۔ 40 ہجری کا رمضان شروع ہوا، علی نے خطاب کرنا چھوڑ دیا، داڑھی سے سفیدی نمایاں ہونا شروع ہوئی۔ صحابیوں نے کہا مولا ریش مبارک سفید ہو رہی ہے، انہوں نے کبھی آپ کی ریش میں سفید بال نہیں دیکھا، خضاب فرما لیجئے۔ علی نے رو کے کہا اس رمضان وہ خضاب ہوگا جو لوگوں کو بلاتے ہیں، علی وصیتیں کرتے ہیں۔ بس ایک وصیت سنانی ہے اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ میں نے کہا شہادت بعد کے ذاکر پڑھیں گے، بس ایک وصیت سن لینا۔
16 रमज़ान मेरे मौला ने मगरिबैन की नमाज मस्जिद कूफा में पढ़ाई, और जब लोग नमाज का पढ़ के अफ्तारी के लिए जाने लगे, मेरे मौला ने जाते हुए नमाजियों को रोक कर कहा, कूफे के शुरफा, अगर आज मुनासिब समझो तो घर जाके अफ्तारी के बाद अपने घर की मस्तूरात को मेरे घर भेज देना। मैं अली ने कोई बात करनी है। सारे कूफे वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या अली आपने ये क्यों कहा कि अगर मुनासिब समझो तो या अली सारी आपकी कनीज़ें हैं। कनीज़ों का नाम आना था, अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। घर जाओ, बस अपने घर की मस्तूरात को भेज देना। लोग अपने घरों को चली गए, अली अपने घर आए और अपने घर में आकर कनीज़ से कहा, सुनो, आज घर के सहन में इतनी कंदीलें जलाओ कि जमीन पे चलती हुई चूंटी भी नजर आनी चाहिए। वो अली जो मगरिब के बाद एक से ज्यादा चिराग जलाना मुनासिब नहीं समझता, आज पता नहीं कितनी बड़ी बात है, कहा इतनी कंदीलें जलाओ चलती हुई चूंटी भी नजर आए। कंदीलें रोशन हो गई। कनीज़ ने बताया कंदीलें रोशन हो गई। इमाम ने फरमाया सुनो, बस सुनते चले जाते। इमाम ने फरमाया सुनो, एक कंदील सहन के दरमियान में भी सहन के दरमियान में भी जलाओ ताकि रोशनी बढ़ जाए। रोशनी हो गई तो कुछ देर में मस्तूरात आना शुरू हो गई। तवज्जो मेरी जानिब रखिए, अपनी आवाज़ है कि पहुंचती रहेगी। मस्तूरात आना शुरू हो गई, ऐसे दीवार के साथ मस्तूरात रहना शुरू हो गई। जब कूफे की सारी औरतें आ गई ना, कनीज़ ने जाके कहा, मौला शुरफा की तमाम मस्तूरात आपके सहने खाना में आ गई हैं, तमाम मस्तूरात आ गई हैं। जब कहा तमाम मस्तूरात आ गई, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू जारी हुए और रोते हुए कहा, जाओ मेरी बेटी ज़ैनब को बुलाओ। बाबा बुला रहे हैं, अल्लाहु अकबर। नबी की बेटी का पर्दा आलिया अपने बाप के सामने भी कनीज़ के पीछे छुप गया। बाप के सामने भी अल्लाह जाने कूफे के बाजार मौला की हाय कबूल करे। बस दो जुमलों की रहमत कनीज़ के पीछे चलती हुई बाबा के सामने आई। बाबा आपने याद फरमाया, बाबा आपने याद फरमाया। कहा, हाँ मेरी बेटी, मैंने याद किया है। जरा देखो ना, फिर शहजादी वो सहन के दरमियान में जहाँ ज्यादा रोशनी है वहाँ बैठ जाओ। शहजादी बोझल कदमों के साथ चलती हुई वहाँ बैठी जहाँ ज्यादा रोशनी थी। शहजादी का बैठना था। मेरे मौला ने कूफे की औरतों को पुकार के कहा, कूफे की औरतों पहचानो, ये ज़ैनब। करके नहीं, पहचानो ये नबी की बेटी है। अल्लाह जाने अली कौन सी लाज डालना चाहते हैं। पहचानो ये नबी की बेटी ज़ैनब है। सारी औरतों ने कहा, मौला हम जानते हैं रसूल की बेटी है, बतूल की बेटी है, आपकी बेटी है, हम हर रोज इससे कुरान का दर्स लेते हैं, हम जानते हैं ये आलिया बिन्ते अली है। बस ये कहना था, अब यहाँ से आगे कयामत है, ये सुनना था। जब सबने कहा ना हम जानते हैं रसूल की, बतूल की, आपकी बेटी ज़ैनब है, उस वक्त रो के कहा, ज़ैनब जरा सर से चादर
لپٹے ہوئے ہاتھوں سے سب سے چادر اتاری اگر انہیں روزے کا بیٹیوں اب پہچانو یہ زینب ہے اگر کبھی تمہارے شہر میں بغیر چادر کے آ گئی بیٹی کو پتھر کا میری نازو علی بیٹی ہے لیکن جب 13 محرم کو آپ یہاں پہ پکڑا کے آئے لوگوں نے اتنے پتھر مارے ختم ہوا بیٹی کہتی ہے میں نے سجاد کو نہیں پہچانا سجاد نے مجھے نہیں پہچانا اللہ